حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام کے مضافات سے ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت صدیق اکبر سے کہتا ہے آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، اس نے آپ کا ظاہر و باہر دیکھا، آپ کے مکان کا ظاہر و باہر دیکھا، لیکن اس شخص کو پکڑ کر کے لے کر کے حضرت صدیق اکبر گھر کے اندر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے باہر سے مکان دیکھا تو میں یہ سمجھا گھر کے اندر بہت زیادہ مال ہوگا، لیکن جب میں گھر کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چارپائی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت صدیق اکبر جو رسول پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اس سے ارشاد فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی لقمہ نہیں کھایا ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے اوپر جو قرضہ آ گیا ہے، تمہیں جو مال کی ضرورت ہے، تم حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے۔ اب وہ شخص حضرت صدیق اکبر کے گھر سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد تو حضرت عثمان غنی کے جب وہ مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کس چیز پر؟ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دودھ کے اندر شہد ڈال کے تم لوگ پیتے ہو، ایک کام کرو، یا تو شہد کھاؤ یا صرف دودھ پیو، یہ دونوں کام تم نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، بچوں کو میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے انہوں نے تو کہا تھا ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے، یہ دودھ میں شہد ڈالنے پر اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے کیا دیں گے؟ انسان کتنا بھی کنجوس ہو لیکن گھر والوں پر تو کھل کے خرچ کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد وہ مہمان کہتا ہے کہ میری مہمان نوازی کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ دودھ، اور دودھ میں شہد ڈال کر کے مجھے پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر مجھے کھجور کا حلوہ۔ پھر 2 چیزیں کھلانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں بتائیں خیریت سے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ملک شام کے مضافات سے آیا ہوں اور مجھ پر بہت قرضہ ہو گیا ہے، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد آپ نے خادم کو آواز دی اور ایک اونٹ پر آپ نے اس کے گھر والوں کے لیے سارے کپڑے، اور آپ نے 3000 اشرفی کی جگہ 6000 اشرفی اس میں رکھ دی اور کہہ دیا کہ یہ اونٹ ہے، اس میں کھانے پینے کا بھی سامان ہے، تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے کا بھی انتظام ہے، اور 6000 اس میں اشرفیاں ہیں۔ کہا حضور میں اونٹ کیسے واپس کروں گا، اتنی دور سے واپس کیسے آؤں گا؟ اب تو ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں، میں نے تحفے کے طور پر دیا ہے، واپس لینے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کا شکریہ۔ تو حضرت عثمان غنی چونکہ صحابی رسول ہیں، اللہ والے ہیں، ان پر تو سب کشف ہوتا ہے، سب انہیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، ایک شخص ہے وہ راستے میں ایک عورت کو گھور رہا، بہت زیادہ گھور رہا ہے، جب وہ حضرت عثمان غنی کے سامنے آیا تو آپ نے بہت سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ اس کو دیکھا، کہ تم لوگ میرے سامنے اس حالت میں آتے ہو، تمہاری نگاہ میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر! اور پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایسی فراست عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے میں غیب کی باتوں کو جان لیا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معلوم ہو گیا کہ بھیجا کس نے ہے، اس نے کہا آپ کا شکریہ حضور، آپ نے میری اتنی مدد فرمائی۔ تو فرماتے ہیں شکریہ میرا نہیں بلکہ شکریہ تو صدیق اکبر کا ادا کرو جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا حال تھا۔